یہ صرف عالم اسلام کے خلاف جنگ ہے. ابھی ایک ٹارگٹ باقی ہے اینڈ دیٹ از دا مسلم کنٹریز. جو بھی اہل حکومت ہیں، اہل یا حکمران ہیں، ان کی تمام عیاشیاں، ان کے تمام کاروبار، ان کی تمام حالات، سب کچھ وہی چل رہا ہے. عوام پیچھے جا رہے ہیں، وہ آگے جا رہے ہیں. اور بھوک نے بے بسی ختم کر دیا آخرکار کہ خودکشی کرنے سے بہتر ہے مار کے مر جاؤ. تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر جمہوریت کہاں؟ برے لوگوں کی برائی کی وجہ سے نہیں، نیک لوگوں کی خاموشی. یہ جو حالیہ جنگوں نے اس پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، مختلف ممالک کی جنگ نہیں ہے، یہ صرف عالم اسلام کے خلاف جنگ ہے. اور یہ آج کی سوچ نہیں ہے. یہ جب اسرائیل کا قیام ہوا تھا نا سر، اس وقت یہ سوچ لیا گیا تھا کہ ہم نے کیسے گریٹر اسرائیل کو لے کر جانا ہے، جو ہم نے اتنی جلاوطنی کاٹی ہے اور سارا کچھ ہوا ہے، اور ہم نے مسلمانوں سے انتقام کیسے لینا ہے. اور وہ مسلمانوں کا انتقام جو ہے وہ مارگریٹ تھیچر ایک پرائم منسٹر تھی برطانیہ کی. جب روس کی جنگ ختم ہوئی نا، سرد جنگ جیت گئی ہے، اور طالبان ساتھ مل کے جو پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے، انہوں نے اسامہ بن لادن کو بڑا پروموٹ کیا، اور ٹکڑے ہوئے رشیا کے بیک فٹ پہ گیا. تو بڑی خوشیاں منائی تھے کہ اخبار نویس نے کہا جی اب تو آپ لوگ اکیلے ہی رہ گئے کیونکہ رشیا تو فنش ہو گیا. بالکل تو اس نے کہا نہیں، ابھی ایک ٹارگٹ باقی ہے اینڈ دیٹ از دا مسلم کنٹریز. تو وہ پھر اسلام کے خلاف پھر ایک طریقہ شروع ہوا نسلوں سے اسلام کو مٹانے کے لیے، ان کے ذہنوں کو صاف کرنے کے لیے. پلانٹڈ پروگرام آئے، پلانٹڈ اخباری بیان آئے، ٹی وی پر پروپیگنڈا کیا گیا، عالمی سیاست میں کیا گیا. اگر آپ کو یاد ہو تو پرویز مشرف کے دور سے یہ شروع ہوا تھا کہ ہماری کتابوں سے جہاد کے بارے میں جو آیات تھی وہ نکال دی گئی. اور اسلام اور پاکستان، یہ دو چیزیں نا، نسل جو ہے وہ دور ہوتی گئی ان سے. آج آپ اگر نئی نسل کا انٹرویو کریں یا نئی نسل کے خیالات سنیں، جن کو جین زی وہ کہتے ہیں، تو ان کے ذہنوں میں کہیں اسلام کی محبت آپ کو نظر نہیں آئے گی، پاکستان کی محبت نظر نہیں آئے گی، دوپٹہ اور غیرت آپ کو نظر نہیں آئے گا. آپ فلمیں بھی دیکھ لیں جو بن رہی ہیں، آپ ڈرامے بھی سن لیں جو دیکھ رہے ہیں، جو آپ چل رہے ہیں، ان میں بھی آپ کو جو ایک ہے کہ انٹرٹینمنٹ ہوگی، اور انٹرٹینمنٹ کی حد تک یہاں تک چلے جاتے ہیں کہ ایک بہنوئی ہے وہ سالی کو کہتا ہے کہ میں تمہاری بہن کو طلاق دے دوں ورنہ میرے ساتھ تم افیئر کرو، تعلق کرو. وہ بلیک میل ہو جاتی ہے. ساس اور دماد کا رومان شروع ہو جاتا ہے. سمدی کے ساتھ تعلقات، یعنی کوئی رشتہ ایسا نہیں جس کا احترام باقی رہ گیا ہو ڈراموں میں. تو اگر اس صورتحال میں آپ دیکھیں تو اب نئی نسل جو ہے گھر میں آتا ہے لڑکا اور اس کے ساتھ ایک لڑکی ہوتی ہے، وہ باپ سے کہتے ہیں ہی از مائی فرینڈ. کہتے اوکے بیٹا بیٹھے انجوائے کریں، آج بہت اچھا بچہ ہے میرا، اس کو کوئی اعتراض نہیں. اور اگر بیٹی کسی بوائے فرینڈ کو لے کر تو بھی کسی کو اعتراض نہیں. تو جب یہ حالت ہو جاتی ہے سر، تو یہ وہ حالت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وقت آئے گا لوگ برائی سے روکنا چھوڑ دیں گے اور نیکی کی تلقین کرنا بھی چھوڑ دیں گے. اس وقت ان پر ایسے لوگ مسلط کر دیے جائیں گے جو بے حس بھی ہوں گے، ظالم بھی ہوں گے، اور ان کا کوئی لوگ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا. آج آپ دیکھ لیں کہ عالم اسلام کہیں بھی ہے، کوئی بھی سلطنت ہے عالم اسلام کی اٹھا کر دیکھ لیں، وہ یو اے کی ریاستیں ہوں، وہ سعودی عرب ہو، وہ مصر ہو، وہ لیبیا ہو، سوڈان ہو، وہ پاکستان ہو، ہاں، ایک قسم کا مارشل لا ہے، جبری حکومت ہے. عوام کے بارے میں کوئی بھی نہیں سوچ رہا. جو بھی اہل حکومت ہیں، اہل یا حکمران ہیں، وہ ان کی تمام عیاشیاں، ان کے تمام کاروبار، ان کی تمام حالات، سب کچھ وہی چل رہا ہے. عوام پیچھے جا رہے ہیں، وہ آگے جا رہے ہیں. آپ فرانس کی ہسٹری پڑھیں تو آج پاکستان کی اور فرانس کی ہسٹری تقریباً ایک جیسی ہے. اس وقت جتنی 95% جو ایسٹس تھے اور جو وسائل تھے حکومت کے، وہ تین طبقے کے قبضوں میں تھے. ایک جو گرجا تھا، یعنی
ہاں جی، اور ایک شاہی خاندان تھا اور ایک اشرافیہ تھی. عوام روٹی کو ترستے تھے، اور جب روٹی کا مطالبہ اور ملکہ نے کہا کہ ڈبل روٹی کھا لے، پھر کیا ہوا؟ پھر وہ بھوک جو تھی وہ بڑھتی گئی، اور بھوک نے بے بسی ختم کر دیا. آخرکار کہ خودکشی کرنے سے بہتر ہے مار کے مر جاؤ. پھر عوام سڑکوں پر آ گئے، اور پھر 40,000 انسان قتل ہوا. پھر اس ملکہ کا سر بھی کاٹا گیا، بادشاہ کا سر بھی کاٹا گیا. تمام معاہدے جو ملکوں سے کیے ہوئے تھے سارے جلا دیے گئے. اس کے بعد فرانس کی زندگی نئی شروع، اور آج دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے. تو بات یہ ہے کہ اس پر آپ دیکھیں یہ اب کچھ بھی نہیں ہوگا. میں نے ایک اپنی فلم میں سین لکھا تو میرے سے وہ آدمی نے کہا کہ آپ یہ غلط لکھ رہے ہیں، یہ تو گڑبڑ ہو جائے گی فلاں. میں کہا جی اس کا میں ذمہ دار ہوں. وہ ایک پاگل ہے، وہ کہتا ہے کہ ملک میں مارشل لا ہونا، جمہوریت کا میں قائل نہیں. وہ اس کو مارتے ہیں، مار کے کورٹ میں لے جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ تم کیوں جمہوریت کے خلاف؟ کہتا ہے جمہوریت کے خلاف میں اس لیے ہوں کہ اس میں اگر ایک کتے کا بچہ ہو، بدماش ہو، بے غیرت ہو، بے حس ہو، ظالم ہو، زانی ہو، اس کے پاس ووٹ ہوتے ہیں، اسمبلی میں آ جائے. یہ کون سی جمہوریت؟ وہ کہتا ہے کہ جمہوریت کے لیے پہلے وہ تعلیم اور وہ سسٹم چاہیے جو ہمارے اسلام میں شروع سے تھا. اور اگر یہ سسٹم ہے جمہوریت یہ ہے کہ بھائی جس کے ساتھ زیادہ لوگ ہیں وہی حکمران ہے، تو پھر حسین اور یزید کی جنگ میں یزید کو گالیاں کیوں دیتے؟ سارے آدمی تو ان کے ساتھ تھے، یزید کے ساتھ تھے. حسین کے ساتھ 72 لوگ تھے، 37 رشتہ دار تھے، 14 بچے تھے، کچھ بیمار تھے. تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر جمہوریت کہاں گئی؟ کیوں نہیں وہ لوگ اٹھے؟ اور پھر میں نے یہ بمباری دکھائی ایران پر، جس میں 48 لوگ مر گئے، آیت اللہ خمینی بھی مر گیا. وہ پھر اس کورٹ میں آتا ہے، کہتا ہے سر آپ پوچھتے تھے، لوگ بھی پوچھتے ہیں کہ حسین کیسے مر گیا، کیسے شہید ہو گئے، کیوں نہیں لوگ آئے؟ ایسے ہی نہیں آئے سر. ارد گرد عالم اسلام کا گھیرا ہے، بیچ میں ایران ہے. آیت اللہ خمینی مر گیا، 48 لوگ مر گئے، کربلا آ گئی نا 48 گھروں میں. کوئی بولا؟ ایسے اس وقت بھی لوگ یہ چپ مار. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ دنیا بد سے بدتر ہوتی جائے گی، برے لوگوں کی برائی کی وجہ سے نہیں، نیک لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے. نیک لوگ بولنا چھوڑ. وہ یہ سوچیں گے یار ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، اگر یہ آدمی شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے، کوئی ڈاکہ مارے، دفع کرو، مجھے کیا. تو ایسی بستیوں کو اللہ جب غرق کرتا ہے کہتے ہیں نیک لوگوں کو پہلے غرق کرو، کہ ان کے ارد گرد میری آیتوں کی توہین ہوتی تھی اور یہ خاموش. تو آپ دیکھیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، ایران برباد ہو جائے گا، برباد ہو گیا. لیکن ان کی ہمت ہے کہ دیکھیں وہ کچھ اس عزم کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں کہ جب ہم نہیں رہیں گے تو پھر ہم وہ بچے بھی لے آئیں گے جو 6 6 مہینے کے ہیں، کہ آؤ پھر ان کو بھی مارو.